عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ عمر فاروق نعت خواہ، ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے ہیں جی آپ؟ ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسی جگہوں پر انہیں خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. نام بتا دوں اب تو ویسے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے. خواب پوچھا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آگے چلی گئی، ابھی تک ہم خوابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا ہے یہ یزمانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب چاند اور سورج کا ہی آیا تھا، ستاروں کا آیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف کے درمیان کتنا ایک عرصہ گزر چکا تھا. ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان اتنا وقت نہیں گزرا جتنا حضرت یوسف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزرا تھا. تو خوابوں کا زیادہ چرچا حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور ہمارے تو ابھی 14 صدیاں گزری ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان. تو حضرت یوسف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 14 نہیں، پتہ نہیں کئی 14 صدیاں جو ہے نا وہ گزر چکی تھیں. لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خوابوں کی تعلیمات دیں اور فرمایا کہ یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اور یہ اس وقت ہم کہتے ہیں نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یعنی بہت ترقی کر چکی. یہ ترقی کا ایک سیغ ہے کہ چاند تک چلے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک ہے، یہ ترقی کس کی ہے؟ وہ دین اسلام جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ چلتے 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 پیک پہ کب پہنچا؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہیں پر تکمیل ہوئی، اور وہ پورا پیغام جو انبیاء کرام چلاتے رہے وہ پیک پہ پہنچ گیا. تو اب یہ پیغام الہی کا پیک کا دور تھا، اور اس میں کیا بیان ہو رہے ہیں؟ خوابوں کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مجلس سجایا کرتے فجر کے بعد، اور صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے کہ کس کس نے خواب دیکھا ہے. جی ٹھیک. تو اس وقت تو ترقی بہت ہو چکی تھی اسلام کے مطابق. ہماری تو ترقی کچھ بھی نہیں ہے جی، بلکہ سائنس اپروو کر رہی ہے ان ترقیوں کو. ہم تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے آ چکے ہیں، اور ہماری سائنس کہتی ہے کہ تمہارے سارے معاملات صحت کے یہ جڑے ہوئے ہیں اس دور سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عمر فاروق کا، صحابہ اکرام کا دور تھا. تو اصل ترقی تو اس دور میں تھی. ٹھیک ہے، تو ویری ویل ڈیفائنڈ آنسر. آئی ہوپ کہ جی میں نے وہ کویسچن کا آنسر کر دیا. آنسر دا کویسچن جو کہ اکثر مجھے ان باکس میں آتے ہیں کہ نظامی صاحب آپ کیا، میں نے کہا جی میں تو یہی اب اس سے آگے تو کچھ اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. سو اینی وے دیٹ واز اے کویسچن جی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، جو ریپیٹڈلی پوچھا گیا تھا. ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ کوئریز آنے لگ جائیں تو پھر ذمہ داری بن جاتی ہے. شکریہ آپ نے آنسر کیا. ہمیں لکھتے ہیں جی طاہر مغل صاحب، پھر پیغام ایمان ایک آئی ڈی ہے. حافظ عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت جملے، اور ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ بڑا خوبصورت آپ کو انداز سے پریز کر رہی ہیں دونوں آئی ڈی. جی میں بھی طاہر مغل صاحب آپ کے دوست ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے، اس لیے لکھ رہے ہیں. لیکن پیغام ایمان یہ بھی آئی ڈی کوئی آپ کے جاننے والے لگتے ہیں، لیکن اینی وے وہ پریز کر رہے ہیں جی آپ کو. جاننے والے بھی پریز کریں، بہت بات ہے. آج کل کے دور میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جی اپنے ہی جو ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ سے بہت زیادہ پیار کریں تو پھر اپنوں کا یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، خواب میں پوچھا گیا جی، یہ خواب میں نہیں پوچھا گیا جی، خواب میں خود کو یا کسی کو قتل کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ قتل کرنا یا قتل ہونا، یا اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی کو قتل کرنا خواب کے اندر، اب یہ بظاہر تو بڑا ایک خوفناک اور بڑا ہی اس کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ پریشانی والا ہے. لیکن خواب میں اگر کوئی کسی کو قتل کرے یا خود کو قتل کرے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے کوئی اچھا وقت آنے والا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں نا کیسی ڈیفرنٹ بات ہے یہاں پہ، دیکھ کے تو بندہ پریشان ہو جائے گا. بالکل ایسے اگر وہ کسی مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے
تو کسی کو اگر خواب میں قتل کر دیتا ہے، وہ کسی شخص کو قتل نہیں کیا اس نے، بلکہ وہ جو مشکل مرحلہ کوئی آزمائش کا وقت گزر رہا ہے اس کو قتل کیا ہے، اس کے خاتمے کا وقت ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون سے بھاگے، وہ سارے معاملات، وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ان کے قبیلے کا بندہ تھا اس کا ساتھ دیتے ہوئے مخالف کو مکہ مار دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تو پھر مکہ تھا نا جی، جاندار مکہ، وہ جاندار مکہ تھا، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کسی کو قتل کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد تم پھنس گئے؟ نہیں، اس کے پہلے پھنسے ہوئے تھے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ تمہاری آزمائشیں تھیں، لیکن جب تم نے قتل کیا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے غم سے آزادی دے دی۔ جی، کیوں؟ اب قتل کرنے کے بعد ان کے لیے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، وہ وہاں سے بھاگے، وہاں سے نکلے، اور آگے جو ہے نا شادی آنے تک اور نبوت آنے تک یہ سارا سلسلہ اس قتل کے بعد ہے۔ تو قتل سے پہلے والی جو مشکلات تھیں وہ اس قتل سے ختم ہوئی۔ تو اگر کوئی کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا وہ مشکل مرحلہ ختم ہونے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے بعد وہ دوسرے ملک میں ہجرت کرنا، پھر وہ پانی پلانے کا واقعہ، پھر وہ وہاں اجرت ملنا، پھر شادی ہونا، پھر اس کے بعد نبوت ملنا، یہ ساری چیزیں اس مرحلے کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ تو یہاں اس کی زندگی میں کوئی نیا دور شروع ہونے والا ہے، غم اور پریشانی کا دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل ہیں ان سے جب غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو تو فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ان کی توبہ کی معافی کا ایک اصول تھا کہ ان تمہاری توبہ قبول ہوگی کب؟ جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے، یہ ان کی توبہ کی قبولیت۔ تو گویا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو اس کا کوئی ایسا گناہ ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آدمی کوئی گناہ ہو جائے، مثال کے طور پر کسی مسلمان سے ایک نماز چھوٹ جائے تو وہ کہتا ہے یار میں تو بالکل ہی گیا گزرا ہو گیا، میں تو میرے اوپر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو گویا کہ ایک انسان اگر ایمان والا ہو تو اس کے اندر احساس بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ وہ کہتا ہے یار میں تو ہلاک ہی ہو گیا، کیوں؟ نماز چھوٹ گئی مجھ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ انسان پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر یہی فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو، معافی کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی گناہوں کو چھوڑنے اور معافی مانگنے اور اس معافی نامے اور توبہ کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے اپنے آپ کو قتل کرے چاہے کسی کو قتل کرے، یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کمنٹس یہاں پہ بھی آ رہے ہیں۔ سعدیہ صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خواب شامل کر لیں، ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں، پلیز یہاں پہ لکھیں اصل میں جو پروٹوکول ہے، میری آپ سے گزارش ہے بہن، میں یقیناً یہاں سے کر سکتا ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ پاؤں گا، تو یزمانی صاحب تب جواب دے سکیں گے جب آپ اس کیو میں آ جائیں گی، جس طرح ہم باقی لوگوں کے ساتھ خواب کے حوالے سے جو کیو بنی ہے ان کے اس ساری ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پوچھا جاتا ہے تو پھر شامل کر لیں گے۔ اچھا، طاہر مغل صاحب لکھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یزوانی صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شفیق انسان بھی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ جی آمین، بالکل جی۔ عائشہ ناصر لکھتے ہیں ماشاءاللہ زبردست سیشن ہے جی، بہت شکریہ۔ لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں جی کہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یزمانی صاحب آپ کے بارے میں ایک اور اس طرح سے آیا جی، نہیں جی تھینک یو، بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں تو یہ پروگرام ہی آپ کا ہے، تو آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں اور خوشی ہوتی ہے۔ اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں، خواب میں دادی اماں کے گھر میں کالی گائیں اور بھینسیں دیکھتی ہوں جو میرے امی ابو کے پیچھے لگی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کالی بھینسیں اور گائیں ویسے دیکھنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ عام طور پر اگر کسی کو کالی بھینس نظر آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے اگر ویسے دیکھا جائے۔
لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دادی اماں کے گھر میں وہ گائے اور بھینسیں میرے امی ابو کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ مارنا چاہتی ہیں۔ یہاں پر کئی چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دادا ابو اور دادی اماں کی وراثت وہ غلط انداز میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یعنی ہوتا ہے میرے دادا ابو ہیں مثال کے طور پر، ان کی کوئی جائیداد جب میرے چچا، تایا اور میرے والد ان کے پاس پہنچی تو عام طور پر پھوپھوؤں کو، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو دادی اماں کے گھر میں وہ گائے اور بھینسیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی وراثت کی تقسیم درست نہیں ہوئی، حق کسی کا غصب کیا گیا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اور وہ چیز، وہ جو حق کھایا ہوا ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اگر وراثت کی تقسیم کوئی ایسی نہیں درست ہوئی، یہاں پر ایک خواب مجھے یعنی کسی کا یاد آ گیا، کوئی خاتون تھی، انہوں نے خواب پوچھا کہ خواب کے اندر انہیں ان کے فوت شدہ تایا ابو نظر آئے، ان کے فوت شدہ تایا ابو نظر آئے، اور وہ اونٹ پہ سوار تھے اور ان کے جسم پر گوشت نہیں تھا، اونٹ پر بھی کوئی گوشت نہیں تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو انہوں نے اس طرح دیکھا تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابو جی مجھے تایا ابو اس طرح نظر آئے تھے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان کیا معاف کیا؟ وہ کہتے ہیں ہماری کچھ مشترکہ جائیداد تھی جو کہ ہمارے اس بھائی نے یعنی کسی اور طریقے سے اپنے نام لگوا لی اور ہمیں محروم کر دیا، تو آج خواب کے اندر اس کیفیت میں ہے تو میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے اگر کسی کا حق کھایا جائے نا، کوئی اس طرح کی کیفیت بنتی ہے کہ یا گائے آپ کو مار رہی ہے، یا آپ کو بھینس مار رہی ہے، یا اونٹ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہاں پر کوئی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں جن کا خواب ہے کہ وراثت کے معاملے میں کوئی ایسا وہ زیادتی یا ظلم نہیں ہوا، تو پھر ان کے میکے میں یعنی ان کے والدین میں، ان کے بھائیوں میں، بہنوں میں جو ابھی کنواریاں ہیں، تو وہاں پر کوئی نماز وغیرہ کے معاملات کے اندر، عبادات کے معاملے کے اندر، ذکر اذکار کے معاملے کے اندر، صبح و شام کی دعائیں ہیں، گھر آنے جانے کی دعائیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ان چیزوں میں کہیں کوئی سستی کا شکار ہے۔ اب گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں نا جی، اگر 10 افراد میں سے 8 پکے نمازی ہوں اور 2 بھی ان کے اندر بے نماز ہوں، تو ان کی نحوست، ان کی بے برکتی پورے گھر کو لے ڈوبتی ہے۔ جیسے نیک لوگوں کی نیکی کا اثر ہوتا ہے، اگر وہ بزرگ ان 2 بے نمازوں کو نماز کا نہیں کہتے تو پھر وہ ان پر بھی اثر انداز ہوگی۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں کوئی عبادات کے اندر سستی ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس کا ایک پہلو جو بیٹی ہے، اس وقت کوئی نفسیاتی، بعض دفعہ آدمی ان کے شوہر کے مالی معاملات کے اندر کہیں کوئی ڈسٹربنس ہو، کہیں کوئی مالی معاملات کے اندر مشکلات کا شکار ہو، تو پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا ایک تنگی محسوس کرتا ہے۔ تو پھر نفسیاتی طور پر جب آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے پھر اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک آخری پہلو جس پہ بات کرنا میرے لیے اکثر مشکل ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے والدین کے پیچھے گائے لگی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ بیٹیاں اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے اپنے والدین کا سوچتی ہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہی ہیں، پھر بھی کئی دفعہ ان کی نگاہوں کے سامنے والدین گھوم جاتے ہیں کہ میرے امی ابو اس وقت کیا کر رہے ہوں گے۔ یعنی بیٹیاں شادی کے بعد بھی اپنے والدین کے بارے میں بہت سوچتی ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں نا وہ زیادہ دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ جی میرے ابو جان جہاں بھی ہیں سلامت ہوں، میری والدہ جہاں ہیں سلامت رہیں۔ تو یہ جو بیٹی اپنے والدین کے بارے میں حساس ہے نا، جو اس کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت ہے، اور وہ جو دعائیں ہیں کہ میرے امی ابو کو کچھ نہ ہو جائے، میرے امی ابو سلامت رہیں، وہ جو حساسیت ہے وہ بھی بعض دفعہ اس کا خواب بن جاتی ہے کہ وہ والدین کی فکر کرتی ہے، والدین کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، پھر اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی حساسیت ہے جو والدین کے بارے میں ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا لائٹ کرتے، کیا بیٹے نہیں محبت کرتے اپنے والدین سے، والدہ سے؟ کرتے ہیں، لیکن جو واقعات ہیں نا جی ہماری معاشرے کے اندر،
وہ بیٹیوں کی محبت کے زیادہ ہیں. والدین کے لیے بیٹے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی محبت اس کی کئی وجوہات بھی ہیں. ایک تو بیٹیاں جب دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں پھر والدین سے دور ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی بلوغت اور کوئی سن شعور کو پہنچتی ہیں تبھی ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم اس گھر میں مہمان ہیں. پھر وہ بسا اوقات اپنے بھائیوں سے کہہ بھی دیتی ہیں کہ تم تو ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، لیکن ہم نے تو چلے جانا. اچھا یزمانی صاحب، تو یہ والی چیز جو ہے نا، بیٹیاں اس لیے بھی چونکہ دور ہو جاتی ہیں نا، اس لیے ان کے دل میں زیادہ وہ احساس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں. یزمانی صاحب آپ تھوڑا سا پانی پئیں، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ تھوڑا دل کے، آپ لیں پانی لیں، تھوڑا ایزی ہو جائیں آپ. ہوتا یہی ہے جی کہ جب پروگرام میں کوئی ایسا مومنٹ آ جاتا ہے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایز این اینکر میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ پرماننٹ گیسٹ ہوں، آپ کے مستقل مہمان کے طور پہ بھی کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہے تو دل پسیج ہی جاتے ہیں. اور میرے ساتھ جب یزمانی صاحب ہوں یا بھٹی صاحب ہوں تو جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو دونوں بڑے نرم دل کے ہیں. میرے پاس ایک کمنٹ بھی بڑا مزے کا ہے، وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ محمد شیس نام ہے جی ان کا. یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشم بھائی، آپ کا سٹائل آف ایکسپلین بہت اچھا ہے. اللہ پاک علم، عمل اور عمر میں برکت دے. آلسو پرے فار اس. جی آپ کے لیے دیکھیں اتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے، جزاکم اللہ. نرم دل والے ہیں جی بالکل، اور فوری طور پہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اچھا جی، تھوڑا چینج کرتے ہیں. خواب اور ہے جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو شامل کر لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. خواب ہے جی، لکھتے ہیں کہ اب آگے خواب پھر ایسا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پانی پلایا تو لیکن اچھا، بلکہ میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں. یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں. جی. لکھتے ہیں خواب میں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہوں تو چھاتی سے سنڈیاں نکلتی ہیں. بچہ دودھ پیتا ہے تو وامٹ الٹی کر دیتا ہے. پھر میں ان سنڈیوں کو نکالتی جاتی ہوں تو بالآخر دودھ صاف ہو جاتا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو اور وہاں سے سنڈیاں نکل رہی ہیں. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت بچے کی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہو پا رہی. بعض دفعہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، لیکن ہم خود عملی طور پر بعض دفعہ سستی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم خود اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نمازی والا جو اثر ہے وہ آگے منتقل ہو رہا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری بیٹی بڑی ہو کر قرآن پاک کی حافظہ بنے، قرآن پاک پڑھے، لیکن میں خود جب بچے کو دودھ پلا رہی ہوں یا اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، میں خود میوزک سن رہا ہوں یا میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں، تو اب وہ چیز، وہ اثر، یعنی ایک انداز غیر محسوس طریقے سے وہ بچوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو بچے کی تربیت ہے نا، اس کی اندر کہیں کوئی کمی ہے اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے، یا پھر بعض دفعہ بچہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے، اب وہ دودھ پلانے کی عمر سے تو گزر چکا ہے، لیکن یہاں شریعت نے کہا کہ اس کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، سردی لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی. تو ہم وہ لاڈ پیار کی وجہ سے ہم اس کی تربیت نہیں کر پاتے. تو یہاں پر تربیت کا کوئی فقدان ہے، تربیت درست نہیں ہو رہی. لیکن جب اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے دودھ پلایا پھر وہ اس نے الٹی بھی کر دی، پھر میں وہ سنڈیاں نکال بھی رہی ہوں اور اس کے بعد دودھ صاف بھی ہو گیا اور اطمینان بھی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر آ کر ٹھوکر لگے گی اور یہ دوبارہ صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی کوشش کریں گی. اور پہلے اپنے آپ کو، پہلے دودھ صاف کیا ہے، پھر جو ہے نا وہاں الٹی بھی آئی ہے، تو اس کا مطلب پہلے اپنے آپ کو سدھاریں گی کہ یار میں تو اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق چلانا چاہتی ہوں، میں خود ہی اگر بے نماز ہوں تو اس کو کیسے نماز سکھاؤں گی. تو پہلے وہ اپنی اصلاح کریں گی، پھر انشاءاللہ عملی طور پر اولاد کی بھی اصلاح ہوگی. اور پھر یہ جو قے آنا ہے نا، قے آنے کے بعد آپ کا معدہ، آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. وہ جو بوجھ پن ہوتا ہے، وہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو قے کا آنا یہ کسی آزمائش کے مرحلے، اس کا اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اگر بچے کی صحت کے مسائل حقیقی زندگی میں ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گے. اور پھر قے آنے کے بعد جیسے ہم کسی برتن کو اس کے اندر دودھ ڈالنا ہو